अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डरे, तकवा इख्तियार करे, हम उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं, और जो उस पर भरोसा करे, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, उस पर तवक्कुल कर ले, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वो उसको वहां से देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। तो तकवा और तवक्कुल अगर ये नसीब हो जाएं तो ये मन की पाकीज़गी का जरिया तो है ही है, इससे रिस्क में भी कुछ शादियां पैदा होती हैं, और खजाना गैब से अल्लाह ताला रिस्क अता फरमाता है। रिस्क की बरकत का एक बहुत बड़ा जरिया शुक्र है, शुक्राने नेमत। जब हमें नेमतें मिलती हैं तो उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो उसका अमली नतीजा ये है कि फिर हमें बरकतें नसीब होंगी। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा अता फरमाएगा। उसने हमें जो नेमतें अता की हैं इतनी ज्यादा हैं कि हम उनको शुमार भी नहीं कर सकते। फरमाया गया कि अगर उनकी नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। तो उसने हमारी जरूरियात को पूरा किया है। जो सबसे ज्यादा हमारी जरूरत, मादी जरूरत है इस दुनिया के अंदर, वो ऑक्सीजन है, और वो किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ नहीं रखना पड़ता। अल्लाह ताला ने उसकी इतनी फरावानी की हुई है कि जहां भी जाएं उसको ताज़ा ऑक्सीजन मुयस्सर है। तो ये जितनी ज्यादा जरूरी थी उस कदर ही ज्यादा फरावा हमारे लिए रखी गई है। अगर हमें ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती तो एक आदमी को एक दिन में कितने सिलेंडर चाहिए थे, और फिर किस कदर जिंदगी में दिक्कत और मुशक्कत आ जाती। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो है पानी। ऑक्सीजन के बाद पानी के बगैर हम ज्यादा देर नहीं अपने आप को बरकरार रख सकते, हत्ता कि एक खास मुद्दत तक पानी ना मिले तो मौत वाक़या हो जाती है। तो पानी को भी फरावां रखा गया है। आसमान से भी पानी बरसता है, जमीन से भी पानी निकलता है, चश्मों से भी पानी फूटता है, बर्फ भी पिघलती है, दरिया भी बहते हैं। तो अल्लाह ने उसके लिए बहुत सारे असबाब रखे हैं ताकि हम पानी से महरूम न रहें। तीसरी चीज हमारी है खुद की चीजें, खाने की चीजें जो हमारी जरूरियात हैं। तो वो भी दिन में कम से कम एक मरतबा तो हमें जरूरी चाहिए, और सेहत को अच्छा रखने के लिए 2 मरतबा चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा तरद्दुद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर हमारी रिहायशी जरूरतें हैं, हमारे लिबास की जरूरियात हैं। तो जितनी जरूरत ज्यादा अहम है हमारी, उस कदर ही उसका हुसूल आसान रखा गया। और अल्लाह ताला ने हमारी ये जरूरत ऑक्सीजन है, इसको अपनी जनाब से इतना फरावां कर दिया कि हमें उसके लिए कोई मुशक्कत नहीं उठाना पड़ती। जिस तरह हमें खाने के लिए तरद्दुद करना पड़ता है, पहले उसको कमाओ, फिर घर लाओ, फिर उसके बाद उसकी तैयारी के मराहल हैं। अगर ये सब कुछ ऑक्सीजन के लिए हमें करना पड़ता तो जिंदगी कितनी कठिन और कितनी मुश्किल हो जाती। तो ये उसकी करम नवाजियां हैं कि उसने हमारे लिए उसको आसान रखा है। तो कहा अगर तुम तकवा इख्तियार करो और अल्लाह ताला जल्ला शानहू पर तवक्कुल और भरोसा करो तो तुम्हें वो वहां से रिस्क देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करने का हक अदा करो, वो तुम्हें ऐसा रिस्क दे जैसा परिंदों को देता है। तो जब वो सुबह अपने घोंसले से निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं। इंसान को तो पता है कि मैंने कमाई के फलां अड्डे पे जाना है, दुकान पे बैठना है, फैक्ट्री में जाना है, फलां जगह मजदूरी करनी है, लेकिन इनको कुछ पता नहीं होता कि हमने कहाँ जाना है। लेकिन फरमाया कि जब सुबह निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, और जब वापस शाम को पलटते हैं तो इनके पेट भरे हुए होते हैं। फिर जिसकी जो जरूरत है अल्लाह उसको वो नसीब करता है। सारे परिंदे एक जैसी गजा नहीं लेते। इसी तरह मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला ने मखलूकात पैदा की हैं उन सब की अग़ज़िया एक जैसी नहीं है। कुछ परिंदे कुछ खाते हैं, कुछ खाते हैं। अल्लाह सबको उनकी जरूरत बाहम पहुंचाता है। बल्कि मैं कहा करता हूँ ये जो हंस है ये दुनिया के अंदर लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं, और ये सुच्चे मोती खाते हैं। और हम अगर किसी दवाई में इस्तेमाल करने के लिए हमें मतलूब हो तो हजारों लाखों रुपए दे के हम किसी से लें तो फिर भी बाज़ का यकीन नहीं होता कि ये खालिस हैं या ना खालिस हैं। लेकिन उस जानवर को अपने पेट भरने के लिए ये मोती रोजाना सुबह शाम चाहिए होते हैं, और एक जानवर नहीं दुनिया के ऊपर करोड़ों हैं। मेरा रब हर रोज हर एक की जरूरत को पूरा फरमाता है।
تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے خرچ نہ پلے زیرا ہو. جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو تروح ہماسن، جب وہ اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں. وتغدو بتانن، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے، اور سب سے اچھا کھاتے ہیں. وہ جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے تو وہ ہوگا جس کو طوطے نے چونچ لگائی ہو، کیونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں. ایک نہ ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے. تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اگر توکل تمہیں نصیب ہو. حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو انہوں نے خادمہ نے کہا حضرت مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے. کہا انہیں کھانا کھلاؤ. تو کہا کہ حضرت صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمان 4-5 ہے، کم از کم 8-10 روٹیاں چاہیے. تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. تو خیرات کر دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی. من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو 4 روٹیاں تھیں. تو خادم سے کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں. خادمہ نے کھانا وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو 6 روٹیاں تھیں. کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا. کھانا واپس کر دیا. پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں. اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے. تو خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں. کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو. کہا حضرت پہلے 2 بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے. کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں. تو پہلے 4 روٹیاں تھی، پھر 6 روٹیاں تھی. میں نے کہا مالک 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی. تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے تو پھر یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو توکل اللہ پر قائم کیجئے گا. کاروبار ضرور کیجئے گا. توکل یہ ہے کہ آپ وہ کام ضرور کریں لیکن کہیں کہ یہ میرے کام کا نتیجہ نہیں مجھے مل رہا، یہ میرے اللہ کا فضل مجھے مل رہا ہے. تو پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے. تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ یہ ہے تو میں کرتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا. اچھا حضور علیہ السلام نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا دی. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں میں برکتیں ڈال دے. جو کام صبح کیے جاتے ہیں ان کاموں میں بڑی برکت ہے. جو کام جو ہے وہ دیر سے کیے جاتے ہیں، رات کو کیے جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں، ان میں وہ برکات نہیں رکھی گئی جو حضور کی دعا سے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی. تو اس لیے آپ اپنے کام کاج میں جو ہے وہ صبح کو اس کا آغاز کیجئے، پھر دیکھنا کہ برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں. اس لیے کہ میرے حضور کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے. تو جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسودگی حاصل کریں تو پھر اپنے کاموں کا آغاز صبح سے کیجئے. اللہ اکبر، اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی. اور ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، 2 چیزیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، صلہ رحمی کرے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے. سب سے افضل صدقہ، کیونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا. بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں، یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ مجبور گئے، مفلس ہو گئے. تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے. تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں،
تو میرے हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो क्या करे, वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। सिला रहमी की तलकीन की गई, इससे आसूदगी भी नसीब होती है और ये एक अच्छे मुआशरे की तश्कील की जमानत भी है, और इससे रिस्क और उम्र में बरकतें भी नसीब होती हैं। अच्छे और साले रिस्क के लिए मैंने कल भी एक रिवायत आपके सामने पेश की थी, वो भी उलमा ने लिखी कि दो भाई थे, एक काम काज करता था, दूसरा हुजूर के पास बैठा रहता था। तो उसने आके शिकायत की कि हुजूर ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ कोई मदद ही नहीं करता, ये आपके पास ही बैठा रहता है। तो हुजूर ने फरमाया कि शायद अल्लाह इसके सदके से तुझे रिज्क देता हो। तो जो दीन के लिए भाई लग जाएं, रिश्तेदारों में, आइज़ा व अक़रबा में, या वैसे ही तलबा के लिए आप अगर शामिल हो जाएं, तो फिर वो आपके कारोबार में, रिज्क में बरकत का सबब और जरिया हो जाएगा। एक और चीज हुजूर ने फरमाई, हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना इल्ला बिदुआफ़ाइकुम। फरमाया तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है और बाज उमूर में तुम्हारी मदद की जाती है, और मुश्किल हालात होते हैं, हालात टाल दिए जाते हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों होता है? हल तुनसरूना व तुरज़क़ूना, तुम्हें जो रिस्क भी दिया जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है एक बंदा बड़ी मेहनत करता है, नताज नहीं मिलते, एक बंदे की थोड़ी मेहनत होती है लेकिन दरवाजे खुलते चले जाते हैं, मुश्किल में फंस जाता है, कोई ऐसा सबब लग जाता है कि रास्ते खुल जाते हैं। तो बंदा कहता है कि पता नहीं क्या हुआ। तो हुजूर ने फरमाया क्या जानते हो, हाल तुनसरूना व तुरज़क़ूना, तुम्हारी ये जो मदद हुई और तुम्हें जो रिज़्क की कुशादगी अता कर दी गई, ये क्यों हुई है पता है? इल्ला बिदुआफ़ाइकुम, कहा तुम मुआशरे के जिन कमजोर लोगों की मदद की है, ये उनकी दुआओं का नतीजा है। अपाहज, कमजोर, लाचार, अरामिला, योतामा, मसाकीन। यार जब कोई शख्स किसी यतीम की मदद करता है और उनके घर में चूल्हा जलता है, तो अर्श का रब कितना राजी होता है। जब कोई दुखिया के काम आता है और उसकी इयानत करता है, तो फिर वो राजी हो जाते हैं। गरीब फंसे हुए माँ बाप, घर बेटी जवान हो रही है और बुढ़ापे की तरफ उसका रुख हो रहा है, और उनके पास हिम्मत नहीं है कि उन बेटी को उठा सकें, तो कोई साबे सरबत चुपके में जाके उनकी मदद कर देता है कि तेरी बेटी मेरी बेटी है और इसको तूने घर की दहलीज से उठाना है। तो फिर वो एकदम खुश हो जाता है और आसूदा होके उसका इंतजाम करता है उसकी शादी का। तो कोई जानता है कि उस बूढ़े माँ बाप के दिल से कितनी दुआएं निकलती हैं, और उस जो है वो बेटी के दिल से कितनी तमन्नाएं और कितनी जो है वो नेक जज्बात उन अशखास के लिए होते हैं जो उनकी मदद के लिए खड़े हुए। तो कोई उसका वजन है? कोई वजन नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला उसकी बरकत कितनी अता करता है। तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है, मसाइब से तुम्हें बचा लिया जाता है, आती आती तकलीफ टल जाती है, तुम्हारी नुसरत दुश्मन के मुकाबले में होती है, हासिदीन के मुकाबले में तुम खड़े हो जाते हो। फरमाया तुम्हें पता है ये तुम्हें क्यों ऐसा होता है? फरमाया इल्ला बिदुआफ़ाइकुम, जो तुम्हारे मुआशरे के कमजोर लोग हैं जिनकी तुमने मदद की, फरमाया उनकी दुआओं का नतीजा होता है। उनके उठे हुए हाथ अल्लाह कभी खाली नहीं मोड़ता है। इसलिए लाचार लोगों की, दुखी लोगों की, बेबस और बेआसरा लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाया करो। वो किसी ने कहा था कि बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमतों से वो सुकून नहीं मिलता जो छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खिदमतों से मिल जाता है। बड़ों की बड़ी खिदमतें भी करें तो वो राजी नहीं होते, लेकिन छोटों की छोटी छोटी खिदमतें, यार गरीब को तो प्यार से खड़ा करके उसके पुष्ट पे शफकत का हाथ फेर दें तो वो सारा दिन खुशी से गुजार देता है कि आज जो है वो फलां साहब ने मुझे तकरीम दी है, मुझे इज्जत दी है। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी ये जो मदद होती है और रिस्क दिया जाता है, ये तुम्हारे कमजोरों की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर करम फरमाता है। अच्छा, एक और जरिया रिस्क के इजाफे का हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरवियात से। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद जलीलुल कदर सहाबी हैं, इनके यहाँ बेटियां ही बेटियां थी। अच्छा, जब इनका आखिरी वक्त आया और ये बड़े सख्त बीमार हो गए तो नज़ा की सी कैफियत तारी हो गई, तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनका हाल पूछने आए। तो जब हाल पूछा, बैठे, गुफ्तगू हुई, वापस चलने लगे, तो हजरत उस्मान गनी ने अशरफियों की 2 थैलियां निकाल के हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को पेश की। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूं, तो ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तो हजरत उस्मान ने कहा कि ये आपकी बेटियों के लिए, चूंकि आपकी बेटियां ही बेटियां हैं तो ये मैं उनके लिए पेश कर रहा हूं, आपको तो वाकई जरूरत नहीं, दुनिया से जा रहे हैं, तो ये उनके लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने फिर थैलियां मोड़ते हुए कहा कि मेरी बेटियों को इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे हुजूर ने फरमाया था कि जिसके पास सूरा वाक़या हो उसको गुर्बत तंग नहीं कर सकती। तो मेरी बेटियां रात को सोने से कबल 1 मरतबा सूरा वाक़या जरूर पढ़ती, इसलिए तुम मेरी बेटियों के बारे परेशान नहीं होना, अल्लाह के फजल से उन्हें गुर्बत तंग नहीं करेगी, उनके पास सूरा वाक़या जो मौजूद है। तो ये किसी ऐसे जरूरतमंद को दो जिसके पास सूरा वाक़या नहीं है। तो सूरा वाक़या की तिलावत यकीनन रिस्क की फरावानियां
اور رزق کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دروازے کھل جاتے ہیں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت تسلسل کے ساتھ کی جائے۔ اس لیے اپنے معمولات میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیجئے گا، اس کی برکات سے انشاءاللہ رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک اور ذریعہ رزق کا، اور یہ بہت آسان، شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، ذرائع آمدن بہت تھوڑے ہیں، میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ بچے زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، تو میں مفلوق الحال ہوں۔ تو اس نے اپنے فقر کا، اپنی غربت کا حضور کے سامنے قضیہ رکھا۔ شکا رجل الی رسول اللہ دیک المعیشۃ والفقر۔ آقا کریم نے اس کو جو وظیفہ بتایا وہ بالکل آسان ہے، آپ سب کو پہلے یاد ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے شروع۔ قال اذا دخلت الدار فسلم علی، کہا جب گھر جائے تو گھر میں داخل ہونے لگے تو گھر والوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ یہ وظیفہ شروع کر لو کہ جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو، قل هو اللہ احد۔ یہ وظیفہ فرمایا تم نے شروع کر دینا ہے، جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم یہ کہہ کے داخل ہو، پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کبھی ایسا ہو کہ تو گھر جائے، گھر موجود نہ ہو، اہل خانہ کہیں گئے ہوئے ہوں، تو فرمایا عمل نہیں چھوڑنا، فسلم علیہ، پھر تو مجھے سلام کہنا، پھر تو مجھے سلام کہہ دینا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر لیا، جب گھر جاتا السلام علیکم، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا، بیٹھنے سے پہلے یہ کام کرتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا میں گھر نہ جاتا، گھر والے گھر نہ ہوتے، پھر تو مجھے چائے چڑھ جاتا، پھر میں حضور کو سلام کہتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری نے شرح شفا میں لکھا ہے، جو حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے شفا میں، کہ جب گھروں کو جاؤ تو حضور کو سلام کرو، تو اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضور کو سلام کیوں کرو، تو وہ کہتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ حضور کی روح کا فیضان مومنین کے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور کو سلام کرو۔ وہ کہتا ہے جب کوئی نہ ہوتا میں حضور کو سلام کرتا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دیتا۔ یہی میرا عمل رہا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وظیفہ حضور نے بتایا تھا، اور جب بھی جاتا السلام علیکم سورہ اخلاص، کوئی نہیں ہے تو حضور کو سلام اور سورہ اخلاص کہتے میں نے عمل شروع کر دیا، حتی افاد اللہ جیرانہ، اس عمل کی برکت سے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے۔ ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں اتری کہ میرے ہمسایوں کے ہاں بھی فراوانیوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگا۔ اسی طرح رزق کی فراوانی کا ایک اور ذریعہ ہے، اور وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں گے تو پھر اس سے رزق بڑھتا ہے، جبکہ ہماری عقل و خرد کے فیصلے یہ ہیں کہ مال میں سے کچھ نکالا جائے تو ہمارا ریاضی اور حساب یہی کہتا ہے کہ کچھ کم ہوتا ہے، ہمارے کیلکولیٹر کا نتیجہ بھی یہی ہے، ہمارا اکاؤنٹنٹ بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے نکال دو گے تو باقی اتنے بچیں گے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پرانے زمانے میں کنویں سے پانی نکال کر کے کھیتیاں سیراب ہوتی تھیں، بعد میں یہ جو ہے وہ ٹیوبویل آ گئے تو ان کی ضرورت نہ رہی، لیکن وہ کنویں کافی دیر لوگوں نے بند نہیں کیے تھے کہ پتہ نہیں کبھی پھر ان کی ضرورت دوبارہ نہ پڑ جائے، تو دیر تک وہ کنویں، یہ ہم نے بھی دیکھے، اب تو تقریباً بند ہو گئے، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں تو ہر گاؤں میں کنووں کے نشانات موجود تھے، اور بعض میں وہ پرانی مالا بھی لٹک رہی ہوتی تھی، وہ ٹنڈے وغیرہ، تو پرانے کنویں ہم نے دیر تک دیکھے، تو ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا تھا، دیر تک وہ جاری رہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اب ان کنووں سے پانی نکالو تو گدلا بھی ہے، میلا بھی ہے، اور بہت نیچے بھی چلا گیا ہے، جبکہ انہی کنووں کا پانی تازہ بھی تھا اور شفاف بھی تھا اور بہت اوپر بھی تھا۔ کہا جب یہ کنویں باہر فیض دیتے تھے نیچے سے سوتے پھوٹتے تھے، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی عطا کرنا چھوڑ دیا، اب یہ بند ہو گئے۔ تو رزق کا معاملہ بھی یہ ہے، جب اس کی راہ میں دیتے رہو گے تو اللہ عطا کرتا رہے گا۔ یہ دیکھیے کھیتی کے پتے کاٹتے ہیں اور وہ اس سے پھل زیادہ ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ انہی پتوں پہ پتے اگاتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھل توڑنے سے ختم ہو گئے ہوں، توڑیں تو اس کی جگہ جو ہے وہ نیا، اگر آپ بھینس کو جو ہے وہ دودھ نہ نکالیں گے تو وہ بیمار پڑ جائے گی، تو اگر نکالیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں دودھ آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اگر تمہارے ہاتھ سے پیسہ نکلتا رہا تو پھر اللہ تمہیں فراوانی عطا کرتا رہے گا۔ بندہ کہتا ہے کہ میں جوڑوں تو برکت ہوگی، میرا رب کہتا ہے تم خرچ کرو گے تو برکت ہوگی۔ تو اس لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اس کی راہ میں دیتے رہنا رزق کی فراوانی کا سبب ہے۔ ایک اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
ہم اپنے جتنے بھی پیر بھائی ہیں سب کو تاکیدن کہتے ہیں کہ مالی مشکلات کے لیے اور گھریلو دیگر مشکلات کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جائے، اور وہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کی ما بسم اللہ تلاوت کی جائے، اول آخر دوشی پڑھ لیا جائے اور پھر 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کی جائے۔ یہ عمل معمول زندگی بنا لیا جائے تو اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اولاد کو بھی فرما بردار رکھے گا، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ رزق کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی، اس کے نتیجے کے اندر حاسدین دشمنوں کے شر سے بھی نجات رہے گی، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امور دینی میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور اگر کسی کو مسائل زیادہ ہوں تو وہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر سکتا ہے، ورنہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے بہت ساری برکات حاصل ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہ وظیفہ میرے حضور نے خود بتایا، اور اس کی یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور میرے حضور نے فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ حضور فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے ایک خزانہ ہے، خاص خزانہ، فرمایا یہ وظیفہ مجھے وہاں سے ملا ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں جس طرح دنیاوی اسباب ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں تو روحانی امور کے ذریعے سے بھی ہم برکتوں کے حصول کو آسان کر سکتے ہیں۔ اللہ میرے لیے، آپ کے لیے ہر طرح کی کشادگی عطا فرمائے، ایسے فقر سے بچائے محفوظ رکھے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسی دولت سے بھی بچائے جو دولت قارون بنا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں دولت عثمان عطا کرے، اور اگر قسمت میں فقر ہے تو پھر فقر سلمان عطا کرے، پھر فقر بلال نصیب کرے، پھر فقر ابو ذر عطا کر دے۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بہتریاں بہاریں نصیب فرمائے۔ دعا کے لمحات اب قریب ہیں، جب بندے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں تو بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا۔ دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ کہ جو مانگا ہے وہ مل جاتا ہے، یا جو مانگا ہے وہ نہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر جو مانگا ہے وہ فوری نہیں ملتا، کچھ دیر کے بعد عطا کیا جاتا ہے، یا پھر دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے اور اس کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب دعاؤں کو ذخیرے کی صورت میں آخرت میں صلہ نصیب ہوگا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ہماری دنیا پہ کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور عجز سے پورے تیقن سے دعا مانگنی چاہیے، من قلب لاہن فرمایا گیا، کھیلتے ہوئے دل سے جو دعا کی جائے اللہ اسے قبول نہیں کرتا، کھیلتے ہوئے دل سے نہیں، پورے تیقن سے، پورے انہماک سے، پوری توجہ سے جو دعا مانگی جائے۔ دیکھیے میں آپ سے کوئی بات کروں تو میرا رخ دوسری جانب ہو اور بات آپ سے کروں گا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا، تو احکم الحاکمین کو کیسے اچھا لگے گا کہ کوئی بندہ مانگ اس سے رہا ہو لیکن دل اس کا کسی اور جگہ پہ کھیل رہا ہو؟ تو ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اور پھر اس کی شرط ہے رزق حلال، حرام رزق سے پلے ہوئے بدن اور الشخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔